بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين يا خليل الله يا حجة الله يا برهان الله يا دليل الله يا نبوة الله يا نعمة الله يا تحية الله يا عطية الله محمد رسول الله أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما عليك وعلى آلك وأولادك جميع جد عمدتك جميع أهل بيتك جميع خلفائك جميع صلحائك جميع شهدائك جميع أنبيائك جميع خدامك جميع شاقك جميع أمتيك يا حبيب الله. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت بتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. پھر ایک بار محبت اور جذبہ احترام سے عقیدت مندی خلوص دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بارگاہ رسول امین نبی الکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا خائنا. اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں اور بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا خائنا. تو گزشتہ جمعہ آپ سن رہے تھے فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور نا شکر گزاروں میں سے نہ ہونا. نا شکری نہ کرنا. تب آئیے یہ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی 153ویں 54ویں اور 55 155 اور 156 اور 157 اور 158 آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف بند ناچیز فقیر حقیر نے حاصل کیا ہے. بارہا آپ ان آیات کریمہ کو سن چکے ہیں. اب چونکہ سلسلہ قرآن میں یہ آیات کریمہ آئے ہیں تو دوبارہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگا.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے پاس مدد مانگو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب بھی کوئی مجھ پر مصیبت آ جاتی یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا تکلیف پہنچتی تو میں 2 رکعات نماز ادا کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی مجھے مصیبت پہنچے تو میں 2 رکعات نماز ادا کرتا ہوں، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ اور جب کوئی پوچھے تو آپ یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اے ایمان والو، میرے پاس اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ تو جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو میں پہلے صبر کرتا ہوں اور پھر نماز ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں مانگ لیتا ہوں۔ مانگنے کی بات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کو مقدم فرماتا ہے نماز پر۔ پہلے صبر ہے اور اس کے بعد میں نماز ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ اسلام کے جو بھی فرائض ہیں، ارکان ہیں، سب کے سب صبر پر ہیں۔ نماز ادا کرنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، روزہ رکھنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، حج کو جانا ہے تو صبر کرنا ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہو تو آپ کو صبر اختیار کرنا ہوگا، خیرات، فطرہ، قربانی، جتنے بھی ارکان ہیں پہلے آپ کو صبر کرنا ہوگا، پھر جب تک آپ صبر نہ کر سکیں گے تب تک یہ ارکان ادا نہ کر سکیں گے۔ اور چونکہ سب سے بڑا صبر نماز ہے، نماز میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے مشغولیات ہوں، مصروفیات ہوں، کام ہوں، ان سب کو چھوڑ کر صبر کا دامن تھامتے ہوئے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی، تو نماز صبر ہے۔ اور روزے میں صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کے اندر بھی صبر ہے۔ اور گھر بار، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، سب چیزیں چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف جانا، پورے حج کے ارکان ادا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے مال میں سے مال نکالنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس میں بھی صبر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جی نہیں چاہتا کہ مال دیا جائے، جی نہیں چاہتا کہ اپنا مال خرچ کیا جائے، لیکن صبر کا دامن تھامتے ہوئے اپنے مال میں سے حصہ نکال کر زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، قربانی ادا کرنا پڑتا ہے، فطرہ دینا پڑتا ہے۔ اور بہت سارے مشغولیات، ان سارے مشغولیات کو چھوڑ کر ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی گالی دے، کوئی جھوٹ بکے، کوئی بے ادبی کرے، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہر عمل میں صبر ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، خدا کی بارگاہ میں اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا دار فانی سے چھل بسا، اور آپ کو اپنے بیٹے کے گزرنے کا بہت غم ہوا،
بہت غم ہوا، سخت دل کے پر چوٹ پہنچی، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ لوگ ان کے بچے کو غسل بھی دیے، کفن بھی پہنائے، دفن کر کے بھی آئے، تو ابھی تک وہ نماز ہی میں تھے. بچے کو لے جانے کا، غسل دینے کا، کفن دینے کا، دفنانے کا کچھ خیال ہی نہ رہا. پورے بچے کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس آئے تب سلام پھیرے، کہا آپ کا بچہ گزرا اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم پر مصیبت پہنچے تو نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. کہ بچے کے گزرنے کا مجھے جب سخت صدمہ پہنچا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ صدمہ اور دکھ دور ہو جائے. اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو یہ بھول گیا کہ میرا بچہ اس دار فانی سے چل بسا ہے. میرا دل خدا کی محبت اور عبادت میں اس طرح سے منہمک ہو گیا کہ مجھے کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہی کہ غسل دیا جا رہا ہے یا کفن دیا جا رہا ہے یا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، مجھے کچھ خبر ہی نہیں رہی. سرکار دو عالم سلم ارشاد فرماتا، جب کسی کا بچہ گزر جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، کیا تم نے میرے بندے کا بچہ چھین لیا؟ فرشتے فرماتے ہیں، ہاں مولا، ہم نے تیرے بچے کا ایک کھلتا ہوا پھول ہم نے توڑ لیا ہے، ہم نے چھین لیا ہے. تو رب ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کو اختیار کیے ہوئے ہے؟ فرماتے ہیں، ہاں مولا، تیرا بندہ صبر کو اختیار کیے ہوئے ہے. تو رب ارشاد فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک بیت الحمد بنا دو تاکہ اس میں سے داخل کر دیا جائے. میں نے اس کے باغ کا پھول میں نے چھین لیا ہے اور صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے. چلو اس کے لیے ایک بیت الحمد جنت میں اس کے لیے تیار کر دو. حالانکہ بچہ بخشا ہوا رب کا ہی ہے، رب کی نعمت ہے، اولاد رب کی نعمت ہے، دولت رب کی بخشی ہوئی ہے، زمین جائیداد پراپرٹی جو بھی ہر شے ہے رب بخشا ہے. اور جب ہم اس دنیا میں آئے تو ننگے ہیں، ہر چیز خدا کی عطا کردہ چیز ہے. اگر وہ لے لے، کوئی اس کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، بول نہیں سکتا. اس کی مرضی ہے، جسے چاہے لے لے، اپنے جس بندے کو چاہے بلا لے. اس لیے کہ دولت، دنیا، زمین، ہر جائیداد پراپرٹی سب کا مالک وہ ہے. وہ جیسے چاہے استعمال کرے، چاہے رکھ لے یا اسے دے یا واپس چھین لے. وہ صاحب قدرت ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی ملکیت ہے. زمین، پہاڑ، نعمتیں، ملازمتیں، کاروبار، بیپار. ہم تو جب اس دنیا میں آئے ہیں بغیر کپڑا پہنے ہوئے ننگے ہیں، نہ ساتھ میں دولت تھی، نہ پراپرٹی ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جانے والے بھی خالی ہیں. جو کچھ ہے وہ رب کا ہے. اگر چلا جائے تو بندے کے لیے ضرور ہے کہ صبر اختیار کرے. قرآن ارشاد فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. لیکن جب اس کی میت کی بات آتی ہے کہ مولا تو کس کے ساتھ ہے، تو فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ نہیں فرما رہا ان اللہ مع المصلین، میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. صبر جھوٹا ہو نہیں سکتا. جو بندہ صبر اختیار کرے، صبر جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. صبر میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. صبر ایک باطنی عبادت ہے، دل کے اندرونی کیفیت کا نام صبر ہے. مصیبت پر برداشت کرنا، غم آ جائے، بلا آ جائے، وبا آ جائے، بیماری آ جائے، باغ کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، اس پر جو صبر اختیار کرنا ہے، اس کی باطنی کیفیت ہے، یہ دل کی اندرونی کیفیت ہے. اسے کوئی جان نہیں سکتا تو کس طرح سے صبر کر رہا ہے. تو صبر ایک باطنی عبادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد، صبر میں ریاکاری ہو نہیں سکتی. نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے. نماز جھوٹی نہیں، لیکن نمازی جھوٹا ہو سکتا ہے. نماز جھوٹی ہے، نماز جھوٹی نہیں.
رکوع جھوٹا ہے، سجدہ، عبادت، تسبیح، تہلیل، ذکر، اذکار، استغفار، دعا، تلاوت، قرات، قیام، تکبیر جھوٹے عبادت نہیں ہیں، سچے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں جھوٹ شک و شبہ نہیں ہے، بلا شبہ ہر شے، نماز کی ہر شے انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ اس کا قیام رب کو راضی کرنے والا ہے، رکوع رب کو راضی کرنے والا ہے، سجدہ رب کو راضی کرنے والا ہے، قاعدہ راضی کرنے والا ہے، دعا، استغفار خدا کی بارگاہ میں خدا کی رضا حاصل کرنے والے چیزیں ہیں۔ یہ نماز روزے کی بات نہیں آتی کہ ایمان والو صبر کے ساتھ اور روزے کے ساتھ مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پاس اگر مدد مانگنا ہے ایمان والو تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اس لیے کہ نماز میں ساری ہی عبادتیں ہیں۔ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ نماز میں ساری عبادتیں ہیں، نماز میں ساری عبادتیں ہیں، اس لیے اسے افضل العبادت کہا جاتا ہے کہ ساری عبادت میں افضل ہے، اور سب عبادتوں کی جڑ نماز ہے۔ نماز روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، نماز زکوٰۃ بھی ہے، نماز حج بھی ہے، نماز میں درود و سلام بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، نماز میں تسبیح بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں استغفار بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں قاعدہ بھی ہے، نماز میں جھکنا بھی ہے، نماز میں ہاتھ کا اٹھانا بھی ہے، ہر ادا نماز میں ہے۔ نماز اس لیے افضل العبادت ہے کہ ہر ادا، ہر عبادت کا مجموعہ نماز ہے۔ اس کی تکبیر کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو سارے دنیا کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک صحابی کے جہاز پانی میں ڈوب گئے، کہا کہ جہاز پانی میں ڈوب گئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تمہاری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی؟ کیا تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی؟ وہ نماز میں دیر میں آئے تھے، تکبیر اولیٰ میں حاضر نہیں تھے، اس کی وجہ سے انہیں پنشمنٹ ملی کہ اس کے جہاز ان کے سارے ڈوب گئے۔ فرمایا سرکار دو عالم سلم تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا ما فیہا، تکبیر اولیٰ نماز کی پہلی جو تکبیر اولیٰ ہے دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نماز نہیں، سب سے پہلے نماز کی جو تکبیر اولیٰ ہے، نماز کے لیے بندہ مومن جب تکبیر اولیٰ کہتا ہے تو سارے دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ کوئی صحابی بیمار ہو گئے اور نماز کو حاضر نہیں ہوئے، فرمایا نماز کو کیوں نہیں آئے؟ کہا میں بیمار تھا یا رسول اللہ۔ فرماتے نماز کو آ جاتے، نماز میں شفا ہے، نماز دوا بھی ہے، نماز شفا بھی ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں رحمت ہے، نماز میں ہر شے ہے، نماز میں مغفرت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں اطمینان ہے، اس لیے کہ نماز میں ذکر الہی ہے۔ اور قرآن ارشاد فرماتا الذین آمنوا تطمئن القلوب بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں۔ کیا اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں پاتے؟ تو نماز ذکر الہی ہے تو نماز میں اطمینان ہے، نماز میں سکون ہے، یہ سبحانک اللہم خدا کی ثنا ہے۔ پھر نماز میں قرات ہے، نماز میں قرات ہے، تلاوت ہے، نماز کے اندر ہر عبادت نماز میں نظر آ رہی ہے۔ سب سے بڑا روزہ نماز ہے، سب سے بڑا روزہ نماز ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ روزے کی حالت میں آپ اپنے بیوی سے، بچوں سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، اپنے حلال عورت سے بھی صحبت کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا صحبت کرنا منع ہے، لیکن بازار جا رہے ہیں، بات چیت
کہہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دنیا کے سارے دھندے کر رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ کی کھیتی چل رہی ہے، آپ کا کاروبار ہو رہا ہے، ہر شے روزے میں ہو رہی ہے، لیکن نماز ایک ایسا روزہ ہے کہ نماز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، کھانے پینے کی نہیں، نماز میں نہ بازار جانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، حتیٰ کہ جماعی آ جائے تو لا حول ولا قوت بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر آیت درود آ جائے نماز میں درود نہیں پڑھ سکتے، نماز میں جماعی آئے لا حول ولا قوت نہیں پڑھ سکتے، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے، نماز کے باہر کھڑے ہو کر کوئی لقمہ دیتا آپ رکن لے سکتے ہیں؟ معاذ اللہ لقمہ نہیں لے سکتے، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، نہ بات چیت کر سکتے ہیں، نہ بازار ہے، نہ لین دین ہے، نہ کاروبار ہے، پوری طرح سے رب کی بارگاہ میں منہمک ہو گئے، کسی شے کی اجازت نہیں، اس لیے سب سے بڑا روزہ نماز ہے، اور نماز سب سے بڑا حج ہے، نماز سب سے بڑا حج ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حاجی بیت اللہ کا طواف کر کے آتا ہے، حاجی بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے، حاجی بیت اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، صفا مروہ میں دوڑ لگائے گا، عرفات میں قیام کرے گا، مینا میں جائے گا، وہاں قیام کرے گا، مزدلفہ میں قیام کرے گا، شیطان کو کنکر مارے گا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں حاجی کعبے کا دیدار کرتا ہے، بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے، لیکن نمازی رب کا دیدار کرتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نماز ادا کر، ایسے ادا کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے کم سے کم دل میں اتنا تو جان لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تو جان لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تیرے بالکل قریب ہے، تو خدا کے قریب ہے۔ اور نماز میں بندہ جب قرات کرتا ہے، نماز میں جب بندہ قرات کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس کی تعریف بول رہا ہے، اس کی بارگاہ میں رطب اللسان ہے، زبان کھول رہا ہے، تو نماز میں رب سے کلام ہو رہا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کلام ہو رہا ہے۔ ہاتھ کیوں باندھا؟ نماز میں ہاتھ کیوں باندھے کھڑا ہے؟ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے نیچے کے ہوئے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ سامنے رب ہے، ادب کا مظاہرہ کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں ہے، رب سامنے حاضر ہے، ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے ہے کہ میرا رب قریب ہے، اس لیے تو گردن جھکائے ہوئے ہے، ہاتھ باندھ کر جس طرح سے مجرم کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے کہ میرا مالک میرے سامنے ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو نہیں دیکھ رہا، کم سے کم اتنا تو جان لے کہ مولا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیا کم ہے، یہ کیا کم ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، کہ میرا بندہ سجدے میں ہے، میرا بندہ رکوع میں ہے، میرا بندہ تلاوت کر رہا ہے، میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، میرا بندہ میری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کم ہے؟ ٹھہرنا بھی ہے نماز میں، ٹھہر کر عبادت ہو گئی، قیام ہے ٹھہر کر عبادت ہو گئی، رکوع میں جھک گیا جھک کر عبادت ہو گئی، پھر اٹھ گیا پھر رکوع کر اٹھ کر پھر عبادت ہو گئی، پھر سجدے میں گیا پیشانی ماتھا ٹیک کر عبادت ہو گئی، قاعدے میں بیٹھا بیٹھ کر عبادت ہو گئی، ذکر کر کے عبادت کر رہا ہے، ثنا کر کے عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر کے عبادت کر رہا ہے، اور جب قاعدے میں بیٹھا تو اس کی نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کر رہا ہے۔ نماز میں قرات بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، قیامت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اور نبی کی بارگاہ میں سلام بھی ہے، نبی کی بارگاہ میں سلام بھی ہے۔ اور کتنا کرم ہے نبی کا، کتنا کرم ہے نبی کا، کرم ہے، آپ غور نہیں کرتے، نہ میں غور کرتا ہوں، نہ آپ غور کرتے ہیں، نہ میں سوچتا ہوں، نہ آپ سوچتے ہیں، نہ آپ فکر کرتے ہیں، نہ میں فکر کرتا ہوں۔ ایک لمحہ رب کی بارگاہ میں فکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور میرے نبی نے وہ ذہن دیا،
میرے نبی نے وہ ذہن تمہیں دے دیا، ایک لمحے کے لیے پورا اپنا دماغ اس کی طرف لگا اور اس کی فکر کر لے۔ قاعدے میں جب بیٹھتا ہے بندہ مومن، قاعدے میں جب بیٹھتا ہے اب اسے فکر لاحق ہو رہی ہے، بول رہا ہے التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، مولا میری نماز میری دعائیں سب تیرے لیے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں حضوری میں پیش کر رہا ہے، مولا میری نماز تیرے لیے ہے، میری پاکیاں تیرے لیے ہیں، میرا ہر شے تیرے لیے ہے۔ رب سے ہم کلام ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے، چاہے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، جہاں نماز ادا کر رہا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ سرکار فاتو مقام سدرۃ المنتہا کا مقام پار کر کے وہاں رب کی بارگاہ میں اتحیات پیش کر رہے ہیں، اور یہ اپنے نماز میں بیٹھے بیٹھے قاعدے میں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت میرے نبی نے دی، کتنا بڑا تحفہ میرے نبی نے نماز کے روپ میں دیا کہ رب سے ہم کلام ہو جا، رب سے ہم کلام ہو جا اور ہماری بارگاہ میں پیش سلام ہو جا۔ پھر کہا السلام علیک ایھا النبی، وہاں بھی کلام کر اور یہاں سلام کر، وہاں کلام کر یہاں سلام کر۔ نماز رب سے کلام ہے اور نبی سے سلام ہے۔ رب سے کلام ہو گیا، نماز میں نبی سے سلام ہو گیا۔ نماز سب سے بڑی زکوٰۃ، نماز سب سے بڑی زکوٰۃ ہے۔ آپ کہیں گے نماز زکوٰۃ کیسی؟ نماز زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ صاحب مال پر فرض ہے، جو صاحب مال و دولت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بولا کیا زکوٰۃ ہر پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ جو صاحب مال بن گیا، جو صاحب نصاب بن گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ سب پر حج فرض نہیں، سب پر روزہ فرض، روزہ سب پر فرض ہے، لیکن ایام حیض میں مسافر پر روزہ فرض ہے، سفر کی حالت میں قضا کر سکتا ہے۔ نماز قضا کر سکتا ہے، چاہے سفر کی حالت میں ہو چاہے کسی حال میں ہو، نماز تو زیادہ ہی کرنا ہوگا۔ نماز بیمار ہے کہا چھوڑ دے روزہ، گنتی کے گن لے بعد میں ادا کر، لیکن نماز چھوڑ کر گن نہیں سکتا۔ چاہے تو بیمار ہے، بستر میں ہے، جھکا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ننگا ہے، لیکن تجھے نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو نماز مقدم ہے، نماز مقدم ہے۔ زکوٰۃ کس کے پر فرض ہے؟ جو صاحب مال ہے، جو صاحب نصاب ہیں، نصاب کے مطابق جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، بکریاں ہیں، جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، اناج ہے، غلہ ہے، اس پر فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو مرد پر فرض، عورت پر بھی فرض، غریب پر فرض، امیر پر فرض، مسافر ہے تو فرض، مقیم ہے فرض، ہر جوان مسلمان بالغ مرد اور عورت پر، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، عورت ہو مرد ہو، بیمار ہو تندرست ہو، مقیم ہو مسافر ہو، نماز ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو ہر پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مال پر فرض ہے اور نماز زکوٰۃ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسم دیا، آنکھیں دیا، ناک دیا، اعضاء دیا، دل دیا، دماغ دیا، عقل سلیم دیا، اس لیے نماز ہر مومن پر زکوٰۃ ہے باڈی کی۔ آنکھ دیا اس کی زکوٰۃ نماز ہے، ناک کی زکوٰۃ نماز ہے، دماغ کی زکوٰۃ نماز ہے، سینے کی زکوٰۃ نماز ہے، چلنے کی طاقت دیا اس کی زکوٰۃ نماز ہے، دیکھنے کی طاقت دیا، بصارت دیا، قوت سماع دیا، قوت استدلال دیا، قوت عقل دیا، قوت فکر دیا، اس کی زکوٰۃ نماز ہے، اور ہر ایک کو دیا۔
اللہ ہر ایک کو دیا. اگر عالم کو اس کی قوت استدلال علمیت زیادہ ہے اس کی نماز بھی تو اسی طرح ہوگی. عالم کی قوت استدلال، اس کی قوت دلالت، اس کی قوت علمیت، اگر فہم سمجھ وہ زیادہ ہے، جیسے سمجھ ہوگی اس کی نماز بھی ویسے ہوگی. جیسے اس کی طاقت ہوگی ولی کی ولایت کے مطابق وہ نماز ادا کرے گا. مذہب اپنی مذہبیت کے مطابق نماز ادا کرے گا. غوث ہے اپنی غوثیت کے مطابق نماز ادا ہوگا. صحابی ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق نماز ہوگی. نبی ہے اس کے اپنے مقام پر نماز ادا کرے گا. اور نبیوں کا نبی ہے اس کی نماز اس کے مقام پر ہے. سب کی نماز اس کے مقام پر نہیں جا سکتی. سارے کتب، غوث، ابدال، ولی، نبی، سارے ذاکر، شاکر، عاشق، مجدد، مفکر، عالم، سب کی زندگی بھر کے سجدے اس کی ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی نادان کہتا ہے اکثر عبادت مجھ سے بڑھ کر جاتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کی ایک سجدے کے ایک سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو بھی نماز ادا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کا ثواب بارگاہ نبی میں ہے. اگر وہ نہ سمجھاتا تو نماز پڑھتا، 420 بندروں کی پوجا کرتا. جس طرح سے اور بسونا کی پوجا کر رہے ہیں تو بھی بسونا کی، کرشنا کی، رام کی سب بھکتی کرتے بیٹھتا. گوبر کی پوجا کرتا، تلسی کی پوجا کرتا. اس کا احسان ہے کہ تو مسلمان ہے، اس کا احسان ہے تو نمازی ہے، اس کا احسان ہے تو عالم ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، ذاکر ہے، شاکر ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، طواف کر رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، اس کا احسان. اور جو نیکی شروع کرتا ہے اس کے بعد جتنی نیکیاں کرنے والے ہیں اس کا اجر اسے برابر ملتا رہے گا. سرکار کی حدیث ہے جو برائی شروع کر دے جتنے برائیاں ہوں گی قیامت تک اس کا عذاب اسے ہوتا رہے گا. اور جو نیکیاں شروع کر دیا جتنے قیامت تک نیکیاں ہوتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا جو شروع کر رہا ہے. تو نماز سب سے بڑے زکوٰۃ، نماز سب سے بڑا حج ہے، روزہ ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. خدا سے کلام بھی ہے، نبی سے سلام بھی ہے، اور نماز میں درود بھی ہے. نماز میں درود بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ثنا بھی ہے، خدا کی حمد بھی ہے، درود بھی ہے، اور استغفار بھی نماز میں ہے. استغفار بھی نماز میں ہے. اللہم اغفر لی، مولا مجھے بخش دے. استغفار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ استغفار ہو گیا. نماز ماں باپ کا حق بھی ہے، نماز ماں باپ کا حق بھی ہے. جب کہے اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی من تولدا، مولا میرے والدین کو بخش دے تو والدین کا حق ادا ہو رہا ہے. اور جب کہے گا اللہم اغفر شیخنا، میرے شیخ کو بخش دے، اس کا حق ادا ہو گیا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم الاموات، جو زندہ مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، مومن ہیں، مومنات ہیں، جو دنیا سے چل بسے ان کے لیے دعا ہو گئی، ان کا حق ادا ہو گیا. زندوں کا حق ادا ہو گیا، مردوں کا حق ادا ہو گیا، عورتوں کا حق ادا ہو گیا. دعا سب کے لیے ہو گئی. جو حق مومنین کا ہے وہ بھی ادا ہو گیا. بھی رحمت تھی کیا رحم الرحیم، پھر تیری رحمت. اے رحم فرمانے والے تیری رحمت سے، اس کی رحمت کو بھی جھنجھوڑا گیا. اور خدا فرماتا ہے جس جس نام سے جیسا تم مجھے یاد کرتے ہو میں ویسا ہی. اگر تم رحمان کہو گے میں رحمان ہوں، اگر تم غفار کہو گے میں غفار ہوں، رزاق کہو گے میں رزاق ہوں، قدیر کہو گے میں قدیر ہوں، حنان کہو گے حنان ہوں، منان کہو گے منان ہوں، سبحان کہو گے سبحان ہوں. تو نماز ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس لیے قرآن ارشاد رب فرماتا ہے میرے پاس مدد مانگنا ہے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. تو پھر کیا اللہ والوں کا سہارا نہ مانگو؟ اللہ والوں کا سہارا نہ مانگو.
کہ اللہ والوں کا وسیلہ نہ لو، نماز ادا کرو، صبر اختیار کرو اور مانگ لو۔ سوال اٹھا، ذہن میں سوال اٹھے گا، نماز ادا کرو، صبر کرو، نماز رب کے پاس مانگو، مل جائے گا؟ مل جائے گا نہیں؟ پھر وسیلہ ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ اجمیر کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بغداد کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیر و مرشد کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز پڑھ لی گھر میں، صبر کر لیا، مانگ لی، مل گیا۔ پھر میرے دل نے جواب دیا، بے شک نماز کے ساتھ مدد مانگ، بے شک نماز پڑھ اور مدد مانگ، بے شک مل جائے گا، لیکن ایسی نماز کہاں سے لائے گا؟ وہ نماز تیرے پاس ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، اس کی شان کے لائق ہو، تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا ایسی نماز کہاں ہے۔ بغداد کو چومنا پڑے گا کہ یہاں نماز ہے، اجمیر کو جانا پڑے گا وہ نماز یہاں ہے، بزرگوں کو تلاش کرنا پڑے گا وہ نماز وہاں ہے، امام اعظم کے پاس ہے، صدیق اکبر کے پاس ہے، رسول اعظم کے پاس ہے، قطب الدین بختیار کے پاس ہے۔ وہ دعا، وہ نماز، وہ ذکر، وہ اذکار، وہ سکون، وہ لگاؤ، وہ دھیان، وہ مصروفیت، وہ جذبہ، وہ سرور کا عالم کہاں ہے؟ وہاں ہے۔ صبر کے ساتھ کہاں ہے ہمارے پاس صبر؟ ایک بچہ گزر گیا، ایک بچہ گزر گیا، ماں چلاتی ہے، باپ چلاتا ہے، دنیا کے سارے بچے کہاں گئے؟ میرا بچہ آتا گیا، رب کو جھنجھوڑنے لگتی ہے، سب کے بچے چھوڑا، میرا بچہ پکڑا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دادا زندہ ہے، پوترا مر رہا ہے، دادا زندہ ہے، 100 برس کا بڈھا زندہ ہے، اور 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا پوترا خوب روح خدا نے لے لیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تجھے بڈھا دشا نہیں گیا، تجھے 100 برس کا بڈھا نظر نہیں آیا، اسے لینا تھا، سب کچھ ختم ہوا، اس کے بیٹے ہیں، بھواں ہیں، جوانیاں ہیں، پوری زندگی ختم ہوئی، اسے لے جانا تھا، میرا 5 برس کا بچہ لیا۔ شکوہ، شکایت، ضلع، صبر نہیں، نماز بھی نہیں، تو کربلا کی دھرتی ڈھونڈنی پڑے گی۔ صبر کہاں ہے؟ تو حسین کے پاس ہے۔ صبر کہاں ہے؟ اصغر کے پاس، اکبر کے پاس، قاسم کے پاس، عباس کے پاس، زینب کے پاس، اون کے پاس، محمد کے پاس، مسلم موجودہ کے پاس۔ صبر ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ نماز وہاں بھی تھی۔ عمر بن سعد نماز پڑھ رہا تھا، یزید نماز پڑھ رہا تھا، شمر نماز پڑھ رہا تھا، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، ذاکر بھی تھے، سب کچھ تھے، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن رب فرماتا ہے نہیں، صبر کہاں ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر تو حسین کے پاس ہے، صبر تو حسین کے پاس ہے، وہیں جانا پڑے گا، اس کا دامن تھامنا پڑے گا، تو تجھے صبر کرنا آئے گا۔ صبر کیا چیز ہے وہ تجھے معلوم ہوگی۔ اصغر ختم ہو جائے، اکبر ختم ہو جائے، زینب کا گھر لوٹ جائے، بھائی کی اولاد ختم ہو جائے، بھائی ختم ہو جائیں، گھر برباد ہو جائے، فاقہ کشی کا عالم ہو، پیاس کا عالم ہو، اور پوری رات محرم الحرام کی 10ویں رات تلاوت میں گزارے، پوری رات نماز میں گزارے، وہاں دیکھنا ہوگا صبر یہاں ہے، سکون ہے۔ بولو جنگ کا عالم ہے، دوسرے دن ختم ہونا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کون نماز ادا کرے گا؟ بڑی شان کے ساتھ، سکونت اور تمادن کے ساتھ نبی کا نمازہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت کرتے کرتے اونگ آ رہی ہے تو نبی کو دیکھ رہا ہے کہ حسین کل تجھے ہمارے پاس آنا ہے، آج تیری پیاس کا، بھوک کا، صبر کا آخری رات ہے، آخری عالم ہے، کل تجھے ہمارے پاس جام کوثر پینا ہے۔ وہاں پر صبر ہے، اسی لیے قرآن فرما صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ بے شک اللہ کہاں ہے؟ جو صابرین ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صبر، وہ عزم، وہ استقلال، وہ حوصلہ، وہ جمع مردی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ شوق شہادت، وہ شوق صلح، وہ عبادت، وہ نیکی، وہ معرفت، وہ طریقت، وہ شریعت، وہ حقیقت، وہ ادا ہمیں بھی ان کے صدقے میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔